سر چھوڑ دیں ساری باتیں. آپ کو میں کہتا ہوں جا کے آپ سرکاری اداروں کے اندر خصوصی افراد کی جو نوکری ہیں نا ان نشستوں پر جو لگے ہیں ان کے ایک بار آپ ٹیسٹ کروا لیں. ان کے صرف ایک سرٹیفکیٹ ہے. آؤٹ آف کریوسٹی میں نے پوچھ لیا کہ میں نے کہا یار خیریت کیا مطلب معاملہ. کچھ نہیں, وہ بازو سیدھی نہیں ہو رہی. آپ کے پاس کرائٹیریا ہونا چاہیے میرے خیال سے. وہ ایک 8-10 گھنٹے ایک عذاب رہے میرے اوپر. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ٹراماٹائز میں کبھی نہیں ہوا اس حوالے سے لے کر. تو جب میں گھر آیا تو میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا, لیکن اگین وہی تھا کہ وہاں پہ ایک پوائنٹ آیا کہ میں نے کہا یار کرنا کیا ہے. مطلب یہ میں روں گا دوں گا, منہ پہ چھینٹا مارا, باہر نکلا, ٹھیک ہے زندگی دوبارہ شروع, لیکن یہ کب تک چلے گا. میں نے بھی ایک جگہ پہ اپلائی کر دیا, میں انہوں نے پیپر کے لیے بلایا تو میں پیپر دینے چلا گیا. میں پیپر دینے گیا ہوں تو وہ ایگزامنگ سینٹر جو تھا, ایگزامینیشن سینٹر اوپر بنا ہوا ہے, تو میں نیچے بیٹھ جائیں. میں نیچے بیٹھ گیا ایک کمرے میں. سر 2 گھنٹے کا پیپر تھا تقریباً, میرے خیال سے 3 بجے پیپر شروع ہوا, 3:45 کے قریب. میں نے کہا یار بہت ہی ٹائم ہو گیا, تو میں باہر نکلا. ایک مالی مجھے نظر آیا تو میں نے کہا اس کو کہ یار میرا پیپر ہے, ایک اسٹوڈنٹ نیچے بیٹھا ہوا ہے. تب جا کے ان کو یاد آیا کہ او آپ تو رہ ہی گئے. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پیراگون ایٹ پوڈ کاسٹ سیریز. آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہے. آج ہم صرف باتیں نہیں کریں گے, ہم ایک ایسی آواز سننے جا رہے ہیں جو بہت کم سنی جاتی ہے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں نبیل احمد ورک صاحب. آپ کا تعلیمی سفر ننکانہ صاحب سے آغاز ہوا اور پنجاب یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ نے اپنی گریجویشن کی. آپ ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہونے کے باوجود اپنا تعلیمی اور زندگی کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ نبیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. اچھا نبیل صاحب, جسمانی معذوری کی اگر بات کی جائے, ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس میں تو, لیکن اگر ہم ان ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کی بات کریں, ان کی تعلیم کے بارے میں بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے اسکولز بھی میسر ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, وہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے؟ کن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی بہت زیادہ فیس کر رہی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ میں کسی طرح سے گورنمنٹ کو اس چیز پر لے کر آؤں کہ وہ اگین بیکورڈ ایریاز, آپ جانتے ہیں ہم یونیورسٹی میں اکٹھے رہے ہیں, بہت سارے لاہور کے لوگ جو ہیں ڈفرینٹلی ایبل, فائنلی اتنی ایجوکیشن آ گئی ہے لوگوں میں کہ انہوں نے ان کو اس طرح سے برڈن لینا چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ وہ اب انہیں پیرنٹس کمپیٹ کرنا سکھا رہے ہیں, ہمارے والدین نے بھی ہمیں بھیجا. لیکن بہت ساری عوام وہ ہے ان کو قائل کرنا پڑ رہا ہے. میرا تعلق ننکانہ صاحب سے, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اور میں نے بڑی کوشش کی ہے, کیونکہ میں شروع سے تھا نا, مطلب میرا وہ ہے کہ نعمت کا وہ جو ہے وہ شکرانہ ہے ہی یہ کہ اگر اسے کوئی اور بھی فیضیاب ہو سکے. تو میری بڑی کوشش رہتی تھی, میں جاتا تھا, میں کہتا تھا یار آپ پڑھائیں, آپ اسے بھیجیں. وہ میرے کہنے پہ نہیں کوئی بھیجے گا, ٹھیک ہے. تو یہ گورنمنٹ کو آنا پڑے گا, یہ اداروں کو کرنا پڑے گا کام, این جی اوز کے کہنے پہ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر آپ مطلب میری اسکولنگ سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو ایک ادارہ ہے, ایک مشنری ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, میں وہاں پر رہا ہوں کچھ عرصہ نا ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں. کچھ 5 سال کی عمر میں وہاں چلا گیا تھا. میں نے وہاں پر ایک چیز جو بڑی آبزرو کی ہے کہ وہ کافی لوگوں کے لیے ابھی بھی ایک برڈن کے طور پر لے رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, آپ اس ادارے میں جا سکتے ہیں, میرے ساتھ اگر کوئی رابطہ کرے گا میں اس کو ساتھ لے جانے کو تیار ہوں. آپ اس ادارے میں جائیں, وہاں پہ 40-50 بچے ہیں, ان کو لے کر آئے نا آگے, ٹھیک ہے. تو وہ زندگی وہ بھی نہیں گزارنا چاہ رہے کہ صبح اٹھے ناشتہ کیا, اب دوپہر کی کھانے کا انتظار ہے اور پھر رات کے کھانے کا انتظار ہے اور پھر سونے کا, اس طرح کی زندگی میرے خیال سے وہ بھی نہیں گزارنا چاہ رہے. تو آپ ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے؟ پرابلم تو یہ ہے. میں اکثر کبھی میری کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے اس سلسلے میں, کسی این جی او, میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ آپ ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے. یا تو یہ ہے کہ آپ نے ان پہ پہلے ہی گیو اپ مار دیا, حالانکہ وہ گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل سر اچھا, اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کہاں پہ چیزوں کو, جن مسائل کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ میرا خیال سے آپ لوگوں کی کمیونٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, آپس میں آپ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور
جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں جو مسائل ہیں وہ ظاہری سی بات ہے ایک شہر میں تو آپ اس طرح کے مسائل کو فیس نہیں کر پاتے، لیکن اگر تو آپ بالکل اس کو سٹاپ کر دیں گے یا نگلیکٹ کر دیں گے تو زندگی تو ختم ہو جائے گی اس طرح. تو یہ نگلیکٹ کر کون رہا ہے؟ یہ نگلیکٹ تو گورنمنٹ کر رہی ہے نا. دیکھیں میرا کام نہیں نا ہے، ٹھیک ہے نا. میں کوشش کر سکتا ہوں حد سے حد، ٹھیک ہے، میں حد سے حد کوشش کر سکتا ہوں، میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہوں، لیکن کتنا کی بات یہ پریورٹیز نہیں ہے گورنمنٹ کی. میں ٹو بی ابھی وہی بات ہے نا بڑا. ابھی وہ میں اگر کھل کر بات کروں، ابھی وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ایک وہ ہیلتھ کارڈ وہ یا پھر وہ کوئی مالی معاونت کا اعلان کر دیں گی، ان کے ساتھ اسسٹنٹ 2 مشیر یا ان کے منسٹرز جو ہیں وہ آگے کہیں گے او تاریخ ساز قدم، کیا بات ہے. آپ پوچھو تو صحیح ان کو یہ چاہیے بھی نہیں چاہیے ان کو. تو آپ جو ان کو کر رہے ہو، میں اس میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کی بالکل، گورنمنٹ نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں. پنجاب یونیورسٹی آپ اور میں ہمارا تعلق بھی رہا ہے، کافی لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں. گورنمنٹ کی دی ہوئی سبسڈیز ہیں، گورنمنٹ کی سبسڈیز ہیں. گورنمنٹ نے سب سے زیادہ کام اگر مجھے اگر پرسنلی پوچھا جائے نا تو میرے خیال سے نون لیگ کی حکومت ہی تھی جس میں اس حوالے سے کیا گیا. لیکن میں سمجھ رہا ہوں آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اس طرف جا نہیں پا رہے. کیوں نہیں جا پا رہے؟ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں پرابلم یہ ہے ملک صاحب کہ اس کرسی پہ جس پہ میں بیٹھا ہوں نا اس کے مسائل مجھے ہی پتہ ہے. اب جتنے میرے دوست ہیں، اب جتنے میرے بھائی ہیں، اب میرا آپ سے جتنا بھی محبت والا تعلق والا رشتہ ہے، اب مجھے ایز پاسبل ایز یو کین مطلب کو اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن آپ اس کے مسائل نہیں سمجھ سکتے. بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا. آپ اس چیز کو نہیں اس طرح سے لے سکتے. میں حیران ہوتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید انہوں نے ان کے ذہن میں بھی، اور صرف میں ایک گورنمنٹ کی بات نہیں، ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے ذہنوں میں بھی کبھی آیا ہوگا کہ کسی مخصوص افراد کو آن بورڈ لیا جائے، ان سے پوچھا جائے یار ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. ہمیں تو یہ عرصہ دراز سے دیکھنے کو ملا کہ جو یہ بلائنڈ لوگ تھے وہ کتنے عرصے سے جو ہے نا احتجاج کے اوپر تھے اور ان کو مارا بھی گیا، ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا. یہ دیکھیں وہی سوال میں اکثر پوچھتا ہوں کہ یار کیا تمہاری سرکار لینے آگے تھے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا نا، اب میں تھوڑے دیر خصوصی افراد کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے. روٹی کپڑا مکان آپ نے خود لیا، ہم نے تھوڑی آپ کے اوپر تھوپا تھا. آپ نے خود آئین بنا کر اپنے اوپر ذمہ داری لی کہ بھئی ہم آپ ہر بار ووٹ دینے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے آئینی حقوق کا تحفظ کرنے ہم آئیں گے. آپ نہیں کر پا رہے، آپ کوشش بھی نہیں کر رہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ نہیں چاہتے، وہ آپ کے وہ کارڈ کے اوپر زندگی بسر کرنا نہیں چاہ رہے. وہ اس سوسائٹی کے اندر برابر کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. وہ میرے خیال سے سر بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر. پہلی بات تو یہ مجھے ایک بار بتائیں یہ کون سا تک ہے کہ آپ ڈنڈے مار کے بھگا رہے ہو؟ بڑی کھل کے بات، شرم آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے مطلب آپ کو خدا کا خوف کر لو یار. اور ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر سال ہم اسی طرح کے معاملات دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سر وہ ٹیکس پیئر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ نہیں کر پا رہے، اب سوری تو بول لو، اب معذرت کر لو نا. آپ آؤ کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو پا رہا. ہمیں تو آپ کی کوشش بھی نہیں لگ رہی، ہمیں تو لگ رہا ہے آپ کوئی قدم بھی نہیں اٹھا پا رہے. اس میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ بڑے بڑے قابل شخص اس کے اندر موجود ہیں. کئی ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جو اسکالرشپس کے اوپر پڑھے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی گئے. تو ہاں اس کے اور بھی کئی نام ایسے ہیں، کئی اس میں خواتین ایسی ہیں، تنزیلہ خان، ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود حکومتی اداروں سے رابطہ، آپ تو ماشاءاللہ پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں اور آپ کا قریبی تعلقات بھی ہے، ہر حکومت میں آپ کا رہا ہے. اس کے باوجود یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلا ابھی تک فل کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کہ دھیان ہی نہیں ہے یا چاہتے ہی نہیں ہیں؟ پرائرٹیز نہیں ہے نا. جیسا میں نے پہلے کہا،
تقریباً کوئی میرے خیال سے 7-8 سال کی عمر کا تھا جس وقت میں نے یہ مطلب ایک اپنے اوپر ڈالا تھا کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے. اور میرے خیال سے سیاست سے زیادہ کوئی وہ کیا اس کو بولتے ہیں باثر رستہ نہیں مجھے نظر آیا. تو میں اب نام نہیں لوں گا, میں مختلف جماعتوں کا حصہ بھی رہا, اس میں میرا یہی تھا. سر میں تو ایک بات کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے فضول مشیروں کی اور فضول منسٹرز کی اور اتنے مہنگے بیوروکریٹس اور باہر سے بندے بلا کے مشیر رکھ رہے ہو, اتنا خرچہ آپ نے ڈالا ہوا ہے ریاست کے اوپر. کیا پارلیمان کے اندر 2 سیٹیں مخصوص افراد کی نہیں ہو سکتی؟ میں تو صرف مخصوص افراد کی نہیں, ٹرانسجنڈر کی بھی میں چاہتا ہوں کہ مخصوص نشستیں ہونی چاہیے. سر جس دن یہ معاملہ ہوگا نا, جس دن پارلیمنٹ کے اندر خصوصی افراد کی نشستیں ہوں گی, اس دن ان کی پارٹیز کے اندر خصوصی افراد کے لیے ایک وہ جو جیسے لائرز ونگ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ ونگز ہوتی ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سیٹ جنریٹ کر دی جائے تو ہمارے ہاں تو کرکٹ ٹیم کے اندر, بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے اندر جو ہے وہ کئی ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں, ایجوکیشن سے لے کے کھیلوں کے اندر اکوموڈیٹ کیا گیا لوگوں کو. تو اگر آپ نشست کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جنریٹ کر دی جائے تو اس میں کوئی, میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ضرورت مند بندہ بیٹھا ہوگا, اس کو بھی اکوموڈیٹ ہی کیا جائے گا. یہ اکوموڈیٹ والا سر, یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے سر چھوڑ دیں ساری باتیں. آپ کو میں کہتا ہوں جا کے آپ سرکاری اداروں کے اندر خصوصی افراد کی جو نوکریاں ہیں نا, ان نشستوں پر جو لگے ہیں, ان کے ایک بار آپ ٹیسٹ کروا لیں. ان کے صرف ایک سرٹیفکیٹ ہے. میں ذاتی طور پر بڑے لوگوں کو جانتا ہوں, مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے, یہ بندہ جو ہے نا خصوصی افراد کی نشست پہ آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یار وہ مطلب دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک, تو میں نے کہا آؤٹ آف کریوسٹی میں نے پوچھ لیا کہ میں نے کہا یار خیریت کیا مطلب معاملہ؟ کچھ نہیں, وہ بازو سیدھی نہیں ہو رہی. اس سے بھی زیادہ مطلب میرے خیال سے ڈیزرونگ لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس کرائٹیریا ہونا چاہیے میرے خیال سے, تو وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی سر آپ نہ دیں نا نشستیں. آپ نے یوتھ افیئرز کی منسٹری کیا کر رہی ہے آج؟ پاکستان کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بھی ایک منسٹری ہے. آپ کے تو قریبی دوست بھی ہیں ان میں. تو وہ منسٹریز جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, چھوڑ دیں یار ان کو, آپ رکھیں ایک ساتھ میں اپنا مشیر بنا لیں, کمیٹی بنا لیں, کوئی تو بندہ کسی قسم کا انیشیٹو, تو کوئی ایک سٹیپ آگے جاتا تو نظر آئے نا, جو کہ ابھی مشکل ہے, دیکھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں نبیل صاحب, ان تمام تر مشکلات کے باوجود ایجوکیشن آپ کو کب لگا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا اور بالآخر ایک اچھے مقام کے اوپر آپ پہنچے؟ اچھا میں سب مجھے نہیں لگا. اچھا آپ ہمارے ساتھ ہی پڑھے, آپ کو اندازہ ہے. اچھا خیر, مذاق کے علاوہ مطلب یہ شروع سے میرے گھر سے ہے, میرے پیرنٹس کی محنت ہے. ٹھیک ہے, میں ننکانہ جیسے بیکورڈ ایریا میں جب میں نے پیدا ہوا, وہاں پہ گرو اپ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ وہی بات ہے نا, ایک برڈن لینے والی بات ہے کہ یار چھوڑو, تو وہ والی بات, تو وہ گیو اپ کرنے پہ ایسے بڑے مشورے میری والدہ کو بھی ہے, لیکن ایسے والدہ نے گیو اپ کرنے پہ منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تو میں پڑھاؤں گی. انہوں نے کوشش کی. پھر اس کے بعد میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر زندگی اس طرح سے نہیں گزری. میں نے ایک بڑی کمپیریٹیولی بڑی ایک لگزوریس لائف گزاری ہوئی ہے. اور لگزوریس لائف کا مطلب یہ نہیں ہے, میں اس لوگوں کو لگژری سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب میں جانتا ہوں میرے پیرنٹس ہیں, ایک ابا اماں ان کی محنت تھی. آبویسلی میری بہن ہے, میرا بھائی ہے. میری بہن نے چھوٹی سی عمر سے مطلب جب سے اسکول جانے لگے تب سے اس بچی نے میری ذمہ داری اٹھائی, اور وہ ابھی تک اٹھا رہی ہے. آپ جانتے ہیں, مطلب میں جانتا ہوں میری بہن کو ایک کندھے پہ اس کا بیگ ہوتا تھا اور ہاتھ میں میرا بیگ ہوتا تھا, وہ چھوٹی سی بچی. پھر اس کے بعد دوست ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا. اس کے بعد میں صاحب آپ ٹھیک ہے, جب میں یونیورسٹی آیا, میں لاہور آیا, میں جینوئنلی میں ڈرا ہوا تھا. تو اس کے بعد اچھا یہ ایک بڑی میرے اوپر اللہ کا کرم رہا ہے کہ مطلب جہاں پہ میں گیا ہوں, اب آپ جیسے نیک بندے, عظیم بندے جو ہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں, تو آپ کے ساتھ رہے.
تو اس طرح کے میرے سے کمیونٹی بڑی صحیح ملی, بڑی موٹیویٹنگ ملی, تو معاملہ چلتے رہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ چل سو چل ہے. میں اگین وہی بات کروں گا نا کہ اتنے ایزی ہوتے نہیں ہیں معاملات, ٹھیک ہے, پرابلمس تو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے. آپ نے یا تو یہ ہے کہ مطلب اگر میں اسی چیز پہ بیٹھا رو رہا ہوتا, آپ کو جو رو یہاں پہ نہ ہوتا میں ابھی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, تو یہ معاملات ہیں. ہر بوفے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں اکثر ایسے کہتا ہوں کہ بوفے لگا ہوا ہے, اب آپ کو اس میں سے جو کھانا ہے, جو لینا ہے, خود ہی اٹھا لو, کھا پی لو. یہ اب دیکھنا ہے کہ کون سے کس سے آپ کا پیٹ خراب ہوگا اور کس سے آپ کی طبیعت خوش ہوگی. اچھا نبیل صاحب, جہاں پہ ہم نے تعلیم کی بات کی, حکومت کی پالیسی کی بات کی اور ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کی بات کی, وہاں میرا خیال ہے کہ ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بھی آپ کی رائے جانیں گے کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹلی ایبل شخصیات کو, کہ میڈیکل ایکوپمنٹس کتنے مہنگے ہیں اور ان سارے معاملات سے کیسے گزرا جاتا ہے. اچھا ملک صاحب, ایسے ہے کہ مطلب میں اس بات کو اس طرح سے نہیں لے کر چلوں گا. میرے لیے زندگی بڑی مختلف رہی ہے, مجھے اتنے مسائل, اتنی مشکلوں کا سامنا نہیں رہا. میں ابھی فضول میں رینٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دا پوائنٹ از کہ پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہیں. وہ آپ اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ کورس آؤٹ لائن کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ تو میرا بڑا ایک سٹانس, آپ کو بھی اس بارے میں پتہ ہے کہ میں تو جو ایک نارمل افراد کے لیے جو ہمارا جو ایک ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے یا نصاب پڑھایا جا رہا ہے, مجھے تو اس سے بھی اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سی وی بھرنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اور آپ کو تو جس پروفیشن سے آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کتنا پیچھے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک تو یہ مسئلہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پرابلم ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ نے ایک جیسا ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے نا, تو اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ مچھلی کو کہہ رہے ہو درخت پہ چڑھو, جو کہ ممکن نہیں ہے. تو آبویسلی پھر اگر مچھلی کو بھی آپ نے سروائیو کروانا ہے تو اس کے لیے اس کے جیسے سازگار حالات اور ماحول بھی بنانا پڑے گا. تو جہاں تک ان کی خصوصی افراد کی تعلیم کا معاملہ ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں, آپ ان افراد کو بڑی مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ان کو فری لانسنگ کے طور پر فری لانسنگ کی فیلڈ میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, خواندگی نہیں ہے اتنی, تو آپ ان کو روزگار کے, آپ اسمال انڈسٹریز کو پروان چڑھانے کے لیے ان کو بڑے اچھے سے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو یوٹیلائز کریں, یہ بھی بالکل اس طرح سے نہیں رہنا چاہ رہے. اگر مطلب آپ سے یہ سمجھیں کہ ایک ناشتہ کیا اور پھر دوپہر کے کھانے کا انتظار اور پھر رات اور پھر اس کے بعد یہی زندگی ہے, وہ بالکل اس طرح کی زندگی سے کوئی بھی راضی نہیں ہے, وہ بھی نہیں چاہ رہے. وہ بھی اس سوسائٹی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں, سوسائٹی میں رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو بالکل میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو یوٹیلائز کریں, پالیسیز بنائیں, ان کو کمپیٹیبل ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں کہ وہ بھی کل کو آ کر ایک مفید شہری بن سکیں, اپنا رول پلے کر سکیں. جیسے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر بہت سارے مواقع ہیں, فری لانسنگ ہے اس کے اندر بہت سارے مواقع ہیں. آپ ریموٹ ایریاز میں بیٹھے جو خصوصی افراد ہیں ان کو لے کر آئیں, ان سے آپ یہاں پر لائیں. بڑے مسئلے ہیں وہاں پہ, پیچھے بیٹھے, نہ تو ان کے لیے ایجوکیشن کے صحیح معاملات ہیں, نہ صحیح مواقع ہیں, نہ روزگار کے ہیں. تو آپ ان کو یوٹیلائز کریں, آپ لاہور لے کر آئیں, آپ اپنے میٹرو جتنے بھی بڑے شہر ہیں آپ لے کر جائیں, ان کو پراپر ایجوکیٹ کریں, آپ ان کو ان کی ٹریننگ کریں, ان کو فری لانسنگ کے کورسز کرائیں, جو بھی ہے, لیکن آپ ان کو یوٹیلائز کریں تاکہ وہ معاملات اس طرف چل سکیں. اور یہی فی الحال تو ایجوکیشن میں سے فی الحال اگر ہم بات کریں نا, میرے نزدیک تو آپ اس چیز کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت ایجوکیشن سی وی بھرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی جانتے ہیں آپ اگر انٹرویو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا پڑھا ہے, اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میرے خیال سے وہ رٹا سسٹم اور وہ سب چیزیں تو آپ علیحدہ کریں, وہ تو کسی کے بھی کام نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی اب دیکھیں, جیسے اب ڈاکٹرز ہیں, ضروری نہیں ہے سارے ڈسیبلز اب ڈاکٹرز بھی بنائے جائیں, پروفیسرز بنائے جائیں. خیر یہ تو بہت بڑی اچھے الگ پروفیشنز ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ اسٹینو اور کمپیوٹر آپریٹر اور ڈیٹا کیا انٹری اور اس طرح کی
آپ یہ ویکینسیاں نکال رہے ہیں ان کے لیے, لیکن اگر آپ ان کو مواقع دیں گے تو میرے خیال سے یہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا ورک صاحب, جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں نبیل صاحب کہ کس طرح آپ نے موٹیویشن لی اور گھر والوں کا ساتھ آپ کے ساتھ رہا, دوست احباب آپ نے بتائے, آپ کا اس تعلیمی سفر میں آپ کے ایجوکیشن اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک اساتذہ آپ کے ساتھ کیسا کردار رہا, اور آپ کو معاشرے کی طرف سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ جب آپ نے کہا ہو کہ بس یہ جو ہے نا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کو مشکل لگی ہو اس وقت کے اوپر؟ اچھا میں صاحب دیکھیں, میں وہی اگین اسی طرح سے کہ لوگ ہیں, دنیا ہے, چل رہے ہیں معاملات, اچھے بھی ملتے ہیں, برے بھی ملتے ہیں, برے کم ملتے ہیں, یا میں کہتا ہوں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ دھیان کم ہے. ٹھیک ہے, وہی بات ہے نا کہ اگر کیا کر لوں گا میں, اب ہو گیا نا, ہو گیا. اب ہر بندے کو بٹھا کے اس کی اسکولنگ نہیں کی جا سکتی نا, اس کو سمجھایا جا سکتا ہے یار یہ تمہارا کرنے کا طریقہ نہیں تھا, یہ تو وہاں سے جانا چاہیے میرے خیال سے, وہ چھوڑ دینا چاہیے. اور جو معاملات بڑے مطلب حق میں رہے ہیں, ساتھ میں رہے ہیں, تو وہ میں ان کو اپریشیٹ کرنے والا ہوں. باقی ہر قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اور جو آپ نے جہاں تک سوال کیا ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ 2 سال پہلے ایک انسیڈنٹ ایئرپورٹ کے اوپر, تو وہ ایک معاملہ تھا. اگین وہی بات جیسے پہلے کہی ہے کہ بھئی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے لائف کو گزارنا ہے. تو وہ غالباً آپ کہیں ٹریول کر رہے تھے اور میں یہ کچھ ٹریول کر رہا تھا, تو وہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے مجھے چیک ان کاؤنٹر پر روک دیا گیا اور پھر وہ نہیں ٹریول کرنے دیا گیا. تو کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ تھا. نہیں, آپ اس کی پالیسی کے مطابق نہیں چل رہے تھے کیا؟ آپ نے نہیں جب ٹکٹ پرچیز کی تب آپ کو نئی چیز بتائی گئی؟ نہیں سر, وہ تو باقاعدہ ماشاء اللہ الحمد للہ کیس ویس ہو کے معاملہ نپٹ گیا. لیکن وہ معاملہ اسی طرح سے تھا کہ اس کے اندر یہ تھا کہ فار ایگزامپل آپ کی کوئی پالیسی ہے نا, آپ اب ڈیجیٹل دور ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن ٹکٹ بک کر رہے ہو تو آپ ڈسیبل پہ جب مارک کر رہے ہو تو اگلا فارم کھلے. اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ ڈسیبل کو اکیلے ٹریول نہیں کرنے دیتے تو آپ اگلا فارم کھولیں, کلک کر ہوگا تو اگلا فارم آئے کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی ہے, کوئی جا رہا ہے. تو وہ والا کوئی معاملہ نہیں تھا, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. خیر جو بھی معاملات بنے وہ ایک علیحدہ کہانی تھی, لیکن وہ ایک 8-10 گھنٹے وہ ایک عذاب رہے میرے اوپر. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ٹراماٹائز میں کبھی نہیں ہوا اس حوالے سے لے کر. تو اب وہی چیز ہے, وہاں پہ بس ہو گئی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے میں کچھ میرے ساتھ یہ کوئی 12-1 بجے معاملہ شروع ہوا اور صبح کے 8-9 بجے میں گھر آیا ہوں. تو جب میں گھر آیا تو میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا. میرے ابا اس وقت وہ بھی ملک میں نہیں تھے, تو 3 بجے مجھے فون کر رہے ہیں, تو میں ان کا فون نہیں اٹھا رہا, اور وہ انہیں لگ رہا ہے کہ میرا بچہ پہنچ گیا ہوا ہے وہاں پہ, تو میں پوچھوں کہ خیریت سے پہنچ گیا. میں فون نہیں اٹھا رہا, آپ نے بھی مجھے فون کیا, میرا رابطہ نہیں ہوا. تو میں نے اپنے آپ کو 6 گھنٹے اس سے زیادہ میں نے اپنے آپ کو مطلب اتنا مطلب شکست خوردہ نہیں سمجھا کبھی. لیکن اگین وہی تھا کہ وہاں پہ ایک پوائنٹ آیا کہ میں نے کہا کہ یار کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ میں روؤں گا دھوؤں گا, منہ پہ چھینٹا مارا, باہر نکلا, ٹھیک ہے زندگی دوبارہ شروع. کچھ دن بعد جیسے فیملی نے کہا تھا کہ یار اب کسی کو ساتھ بھیج دیں گے, تو میں بھی چلا جاؤں گا, لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اور میں تو چلو کر لوں گا, آگے کون ہے, دوبارہ ہی نہیں ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں پھر میں نے وہ ایک لیا, اب میرے اوپر تھا. وہی بات ہے اگین کہ وہ میں نے ایک فیصلہ ہوتا ہے, تو وہ فیصلہ تھا کہ یار ہارنا نہیں ہے. تو پھر فائٹ بیک کیا اور الحمدللہ آپ کے سامنے. میرے خیال سے انہوں نے پھر آپ سے معافی بھی مانگی اور جی ہاں, ریٹرن بھی آپ کو, آپ کی جو رقم تھی کمپنسیشن مطلب ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. رویہ رویہ آپ اس بات کو جانتے ہیں, میں اس کے بعد بھی ٹریول وغیرہ چلتا رہتا ہے. پھر اگین وہی بات ہے, اب ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہوگا. ایگزیکٹلی ایک یہ تو میری ایک بڑی ایک آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, مجھے ٹریول انگزائٹی ہونے لگی ہے جینوئنلی. مجھے اگر میری فلائٹ ہوتی ہے تو مجھے 1 رات پہلے 2 راتیں پہلے نیند نہیں آنے لگتی. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے جو آپ کے لیے وہ آپ کو کس طرح سے ٹراماٹائز کرتا ہے. تو میرے لیے ابھی بھی بڑا ہانٹنگ ہوتا ہے. میں اس کے بعد میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ 3 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں کہ یار کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے, کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے. اور آخر وقت تک جو ہے میرے
اندر رہتا ہے. مطلب میں اکثر ہوتا ہے کہ میں جہاز میں بھی بیٹھ کر میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں بیٹھ گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی چیز ہے. یہ ویسے بڑی مزاحیہ بات لگتی ہے, لیکن یہ جو گزرتی ہے, جو اس ٹراما سے گزرا ہے, اس کے لیے وہ ایک ایکسپیرینس ہے, تو وہ والی چیز ہے. لیکن میں اگین وہی کہوں گا کہ اگین میں نہیں چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل ہیں نہیں, ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے یار یہاں پہ جس طرح سے ٹریٹ کرنے کا طریقہ, اگین ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور وہ ایجوکیشن لوگوں کو اس حوالے سے ٹریٹ کرنے کی گائیڈنس بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو پتہ ہے جب سر میں باہر نکل کر اس ملک سے نکل کر اس طرح گھوما ہوں کہ جیسے میرا اپنا ملک ہے, مجھے اتنا ویلکم کیا گیا, اتنا. مجھے یاد ہے دبئی گیا تھا, تو وہاں پر میں بیٹھا, تو آپ کو پتہ ہے میں یونیورسٹی میں بھی اکثر 2-5 منٹ کے لیے غائب ہو جاتا تھا. تو میں 2-5 منٹ کے لیے ذرا غائب ہوا, تو مجھے انہوں نے فوراً وہاں پہ جو بھی اسٹاف تھا ان کا, انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی کیسے, کدھر, کہاں سے کہاں جانا ہے, کوئی ہے تمہارے ساتھ, ہم چھوڑ کے آتے ہیں. ایک لیڈی تھی, تو کافی انہوں نے پولائٹلی انہوں نے کہا کہ کدھر, تو میں نے ان کو کہا کہ میں فیملی کے ساتھ ہوں, اور میں کہاں بیٹھے ہیں, اچھا ٹھیک ہے یہ وہ. تو وہ مجھے چھوڑ کر آئے وہاں پر نا, تو واپس چھوڑ کے انہوں نے پھر ایک بندے کو کہا کہ بھئی یہ بندہ آپ نے اس کو کہنا ہے اگر آپ کو دوبارہ جانا پڑے. اتنا اکاموڈیٹ ہے. تو یہاں پر وہ بھی معاملات, کافی ایجوکیشن کی ضرورت ہے میں سے, اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, تو اساتذہ کا کتنا کردار ہے موٹیویٹ کرنے میں اور ایک فیلڈ سلیکٹ کرنے میں, کہ آپ اگر اسپیشل ہیں اور آپ تعلیم لینا چاہ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس طرح فیلڈ کی سلیکشن کرنی چاہیے؟ فیلڈ سلیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں مطلب جو نارمل بچے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ, کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں تو پہلے تو آپ کریئر کاؤنسلنگ کریں نا. آپ نے انفارچونیٹلی اتنے ڈاکٹرز بنا لیے ہیں, ان کے لیے ان کو اکاموڈیٹ نہیں کر پا رہے. اگر ان کی کریئر کاؤنسلنگ ہوئی ہوتی, ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے حالات کچھ بہتر ہوتے. ٹیچرز کا جہاں تک ابھی ڈاکٹر بشرا آئی تھیں, اور وہ میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ وہ ایجوکیشن انڈسٹری کے بارے میں وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر بشرا ہماری ان ٹیچرز میں سے جن کو ہم واقعی میں اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ سرفہد ہیں ڈاکٹر بشرا, انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا, ان کے بڑا ساتھ رہ کے ہم چلے. لیکن اسٹل انڈسٹری تو ہے کچھ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ وہی ہے کہ اچھا لیکچر لینا ہے, بات ختم ہو رہی ہے. اور وہ ہمارے میر وحید صاحب ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, بالکل. ابھی وہ اپنا گلگت یونیورسٹی میں, میر وحید صاحب نے بڑا موٹیویٹ کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے بڑا چیزوں کو, انہوں نے شاید میں اتنا اچھا اسٹوڈنٹ تھا نہیں جتنا انہوں نے کہہ کر مجھے بنا دیا, ٹھیک ہے. آپ یہ مطلب میں نے اس میں نام نہیں لوں گا, میں نے یہاں پر یہ بھی لفظ سنا ہوا ہے, مخصوص افراد کی طرف نشانہ کر کے اشارہ کر کے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا کہ ایک تو خصوصی نشستیں لے کر آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. اس طرح کے معاملات ہیں. میرے خیال سے جتنا شرارتی ایک نارمل بچہ ہے اتنا ہی شرارتی ایک اور میں تو کچھ زیادہ ہی ہوں, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بات نہیں نا, ہونے دیں سر. آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہے. میں بالکل, آپ مجھے اس پہ مجھے کینسل ہو جاؤ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میری بڑی اس وقت دل کیا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ سر آپ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, میرے بس میں ہو تو میں آپ کو پرائمری کا بھی نہ لگنے دوں, ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے ٹیچرز ہیں یار, میں نام لینے بیٹھوں شاید, جنہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا. وہی بات ہے نا کہ میں مطلب یہ تھاٹ پروسیس اس طرح سے بنا کیونکہ پیچھے سے پش کرتے آ رہے تھے, تو وہ بڑے لوگ ہیں. اور ایک آدمی مجھے اس طرح کا ملا
جس نے بڑا اپنے وہ بڑے بلنٹلی انہوں نے کہا کہ میں تو جو بات ہوتی منہ پہ مارتا ہوں. تو وہ بات منہ پہ مارنے کے چکر میں اللہ کا شکر ہے میرے پیچھے الحمدللہ جتنے لوگوں نے یہ سارا بلڈ اپ کر کے میں نے یہاں تک پہنچایا تھا, تو ان کے منہ پہ مارنے کا میرے کو خاص فرق نہیں پڑا, لیکن وہ اندازہ ہوتا ہے. تو اب ایجوکیشن سسٹم کے اوپر یہ بھی ہے کہ بھائی صاحب آپ بھی تو دیکھیں نا کیا لے کر آ رہے ہیں, کیا آپ کا پروڈکٹ آ رہا ہے مارکیٹ میں ٹیچرز کی صورت میں, وہ کیا بنائیں گے پھر. تو یہ والے مسئلے ہیں, یہ چیزیں. اچھا, جہاں پہ آپ نبیل صاحب سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک اہم پہلو ہے, ضرورت ہے اور مقصد بھی ہونا چاہیے تعلیم کا, سلیبس کے اگر ہم بات کریں, نصاب کی بات کریں, تو کون سا ایسا نصاب ہے, کوئی خاص نصاب بھی ہونا چاہیے آپ کی نظر میں کہ ایک امتحانی نظام ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نصاب ہے جو اس کیٹیگری کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ آگے اپنی بے روزگاری اور اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکے. دیکھیں اس کے لیے تو بھی بہت ٹائم لگے گا, اس کے لیے ان کو بھی بہت ٹائم لگے گا. اس کے لیے یہ ہے سب سے پہلے تو ان کو اس طرف لایا جائے نا کہ وہ اپنا روزگار کمانے لگ جائیں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے میری ایک ذہن میں آئیڈیا تھا کہ اس کو کسی طرح سے پرسو کیا جائے. میں انشاءاللہ اس پہ کروں گا بھی کام, کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ریموٹ ایریا سے لوگوں کو لا کر, یار آپ ان سے کمائیں, یار ان سے کما لیں, لیکن ان کو وہ ان سب چیزوں سے نکالیں پلیز. میں کہتا ہوں آپ انڈسٹری کھڑی کریں, آپ باسکٹ بنائیں, آپ فٹ بال بنائیں, آپ کچھ بھی کریں, ان میں ان کو یوٹیلائز کریں تاکہ ان کے روزگار کے معاملات چلیں. آپ $1 ملین انڈسٹری بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کو یوٹیلائز کریں. باقی جو نصاب کی آپ نے بات کی ہے نا, تو بالکل اگین وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ نصاب میرے نزدیک ایسے ہے, انفارچونیٹلی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میرے لیے نصاب اس طرح سے ہے کہ سی وی بھرنے سے زیادہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ انڈسٹری میں بیٹھے ہیں, آپ کیا پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہے. تو میرے خیال سے وہ لیکن ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, پھر باقاعدہ. سر ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ مجھے پچھلے دنوں یہ میں نے یہ ایکسپلور کی ہے, اور میں وہ فار دا فرسٹ ٹائم میں اس بارے میں آپ سے ہی بات کرنے لگا ہوں. سر میرے خیال سے مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو نہیں پتا, ایک تو میں چاہتا ہوں نا کہ سرکاری اداروں کے اندر, اسکولوں کے اندر سرکار اس چیز کو چلائے کہ بچوں کی وہ تھیراپی کے اوپر یا ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک تو گورنمنٹ اس پہ انیشیٹو لے, لیکن ساتھ ساتھ ڈسیبلس کی بھی بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں اندازہ, میں اگین وہی بات ہے کہ میرے لیے اتنی آسان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل نہیں ہیں. 100 طرح کی باتیں ہیں وہ آپ کو سننی پڑتی ہیں, 100 طرح کے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں. کبھی کبھی جو یہ سائیکالوجی سے منسلک میرے جو دوست ہیں وہ اس بات کو کہ کبھی کبھی ایک جملہ ہی بہت ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ والی چیزیں ہیں بڑی. اچھا نبیل صاحب, جہاں پہ تعلیم کا سفر آپ کا رہا اور اس کے بعد آپ کاروبار میں آگے, اور جس طرح بار بار آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ آپ نے وہ مسائل نہیں دیکھے ہوئے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو شخص یہ افورڈ نہیں کر سکتا ان کو کیا مسائل ہیں جابز میں, کریئر اورینٹڈ نہ ہونے پہ, تعلیم میں, ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کریئر اورینٹیشن کا تو آپ نہیں طے کر سکتے نا کہ کیا وہ سر کریئر اورینٹیشن کی بات کریں نا تو وہ تو میرے بھی ایمز کچھ اور ہی تھے, آپ اس بات کو جانتے ہیں, میرے بھی ارادے کچھ الگ ہی تھے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ کریئر اورینٹیشن کی بات نہیں ہے, مواقع کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. میں ایک جگہ پہ جاب کر رہا تھا, انہوں نے 3 مہینے مجھے کام شام کروا کے, ان کو 3 مہینے نہیں یاد آیا کہ یار ایک ڈسیبل آدمی ہم نے اس کی استطاعت سے زیادہ اس پہ اسے کام لے لیا ہوا ہے. 3 مہینے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ سر وہ آپ نے کہا تھا ہائرنگ والا پروسیس نا, تو وہ ذرا اپائنٹمنٹ لیٹر تک کٹو. تو میں نے کہا نہیں میرے خیال سے آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہوگا. اور میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ استاد تجھے 3 مہینے سمجھ نہیں آئی. آپ کو اندازہ میرے میڈیا کی فیلڈ سے تعلق رہا ہے, میں نے اس دفتر میں کچھ 12 13 گھنٹے اسٹریٹ کام کیا ہوا ہے,
آج 3 ماہ بعد کروانے کے بعد, کام ختم ہونے کے بعد آپ کو آج یاد ہے کہ وہ اچھا نہیں, وہ تم کر نہیں پاؤ گے نا. ٹھیک ہے, تو یہ والی بات ہے. وہی اگین سرکاری ادارے, ٹھیک ہے, آپ کوشش آپ کرو, جگہ فل کرو نا. آپ نے پتہ نہیں آپ کا کیا پرسپیکٹو بن گیا کہ وہ کمپیوٹر آپریٹر سے اوپر ڈسیبل نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. یا ہمارے ایک دوست ہیں, تو انہوں نے ایک جگہ پہ سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کیا, اور انہوں نے بہت جگہ پہ اپلائی کیا, اور وہ کرتے گئے نا, تو وہ انٹرویو پہ جاتے تھے, کوئی نہ کوئی سنا دیتا تھا کیا جی, ایک بیوروکریٹ صاحب ایسے تن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے آپ کے لیے میں دیکھیں گے, ہم کرتے ہیں. تو وہ ایک اور پرائیویٹ نوکری بھی کر رہے تھے, تو وہ ایک آخری جب ان کی بالکل بس ہو گئی نا, تو وہ ایک انٹرویو میں گئے, اور وہ انٹرویو میں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو ابھی, کیا جاب چل رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی میری نوکری یہ چل رہی ہے. انہوں نے کہا کتنے لے رہے ہو وہاں سے, انہوں نے کہا ہم تو نہیں دے پائیں گے, دیکھیں, اور میرے خیال سے یہ آپ کا جو آپ جو کر رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میرا تو مشورہ ہے اس طرف آئیں ہی نہ, آپ جو کر رہے ہیں. اور بالکل ٹھیک اس نے بات کی, میں بالکل اگری کرتا ہوں اس کی اس بات سے, کہ اس نے کہا سر آپ کا جو کام ہے آپ وہ نہیں کر پا رہے, آپ کی جو سرکاری تنخواہ ہے وہ مجھے مشورہ دینے کی ہے ہی نہیں نا. اور مشورہ تو آپ اتنے سیانے بیانے آدمی ہیں, آلموسٹ آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, تو آپ کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ مشورہ تب دیں جب آپ سے مانگا جائے. معذرت کے ساتھ بڑا میں کھل کے اور ذرا شاید تلخ لہجے میں, لیکن یہ حقیقت ہے. اس نے یہی کہا, اس نے کہا بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آپ میرے ساتھ بدتمیزی بالکل کرنی بنتی ہے, اس کی کرنی بن رہی ہے نا, آپ اس کے ساتھ کر کے رہے ہو, آپ اس کو انٹرویو میں بلا رہے ہو, سر آپ تو سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. آپ نے اکوموڈیٹ نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ایک جگہ پہ نوکری کر رہے, بڑی عرصہ انہوں نے نا وہ نوکریاں اپلائی کرتے رہے, پرچے دیتے رہے, انٹرویوز دیتے رہے, وہ سب چیزیں. تو کیا ابھی ایک ان کی پرائیویٹ نوکری اللہ اللہ کر کے لگی, تو وہاں پہ بڑے شدید ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ان کے باس کو بھی پتہ ہے اس کو کام کوئی نہیں تھا مل رہا, اور اس ایکسپلائٹیشن کا پورا پراپر حق جو ہے ریاست نے دیا اس کو. میں آپ کو اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ جب گریجویشن کمپلیٹ ہوئی کہ سرکاری نوکری کے لیے میں نے بھی فارم فل کیا. آپ کو پتہ ہے ڈسیبلس کے مطلب یہ ایک معاملہ ہے نا کہ بڑی دیر ٹرائی کرنے کے بعد اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ہوتا ہے کہ یار سرکاری نوکری کر لیتے ہیں, کم از کم وہ فیوچر بن جائے گا اور جاب سیکیورٹی رہتی ہے نا. تو میں نے بھی ایک جگہ پہ اپلائی کر دیا, میں انہوں نے پیپر کے لیے بلایا, تو میں پیپر دینے چلا گیا. میں پیپر دینے گیا ہوں تو وہ ایگزامنگ سینٹر جو تھا, ایگزامینیشن سینٹر اوپر بنا ہوا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب نہیں جا سکتا ہوں کہ نیچے بیٹھ جائیں. میں نیچے بیٹھ گیا ایک کمرے میں. سر 2 گھنٹے کا پیپر تھا, تقریباً میرے خیال سے 3 بجے پیپر شروع ہوا, 3:45 مطلب گھڑی نہیں تھی میرے پاس, موبائل نہیں تھا, تو کچھ 3:45 کے قریب میں نے کہا یار بہت ہی ٹائم ہو گیا. تو میں باہر نکلا, وہ ایک جو اسکول جو سینٹر بنا ہوا تھا, تو اس کا ایک مالی مجھے نظر آیا, تو میں نے کہا اس کو کہ یار میرا پیپر ہے, ایک اسٹوڈنٹ نیچے بیٹھا ہوا ہے. تب جا کے ان کو یاد آیا کہ او آپ تو رہ ہی گئے. میں نے کہا سر بڑی مہربانی ہے, آپ نے اکنالج کیا, پیپر دے دیں. پیپر دیا, تو میں نے کہا سر مجھے کچھ ایکسٹرا ٹائم ملے گا. نہیں بیٹے 5 بجے سے اوپر تو نہیں اب بیٹھ سکتے نا. بھائی غلطی کس کی, میری تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی اسٹرکٹ جو پالیسی ہے نا گورنمنٹ کی نہیں ہے, مجھے نہیں نظر آئی. ابھی وہی بات ہے کہ آپ پڑھا بھی لیں گے نا. اگین سر معذرت کے ساتھ, میں نے بڑے بڑے جاہل آدمی کو بڑا کردار والا دیکھا ہے, اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے کو تھوڑا دیکھا ہے, معاملات چلتے ہیں نا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایجوکیشن کا مقصد صرف یہ نہیں رہ گیا کہ کریکٹر بلڈنگ رہے. میرا نہیں کیا, اب سی وی بھرنا ہے. تو اگر آپ سی وی بھرنے والی ایجوکیشن دے رہے ہو تو کم از کم وہ سی وی کسی کام بھی تو لاؤ نا یار. تو وہ والا معاملہ نہیں ہے. اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ تو چلیں خیر ٹھیک ہے, علیحدہ ہی بحث ہے. پارلیمنٹ میں کتنے ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں, کتنے اداروں میں بیٹھے ہیں, سمجھ آتی ہے ہمیں. تو آپ نبیل صاحب ایجوکیشن کے بعد فری لانسنگ میں چلے گئے اور مختلف اقسام کے بزنس بھی کرتے رہے.
تو کسی وقت پہ آپ کو لگا ہو کہ بس تعلیم لے لی, اچھی زندگی گزار لی, بس ختم کر دینا چاہیے یہ سفر, کون سی ایسی موٹیویشن ہے جو آپ کو زندگی میں بڑھاتی جا رہی ہے اور آپ کو یہ حوصلہ دے رہی ہے کہ زندگی میں لوگوں سے فائٹ کریں؟ ابھی میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ یار کوئی ان سے جا کر پوچھے تو صحیح, اور وہ میرا بالکل اس پہ بالکل ایمان ہے, کوئی بھی بندہ وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہ رہا کہ وہ صبح اٹھے, ناشتہ کرے اور اس انتظار کرے کہ تو دوپہر کا کھانا کھاؤں گا, پھر دوپہر کے کھانے کے بعد شام کی چائے, اور شام کی چائے کے بعد, بالکل نہیں. دیکھیں زندگی کیا ہے, مقصد ہے, کچھ کر رہا ہوں, کچھ چل رہا ہے, کچھ سوچ رہا ہوں, کسی چیز میں مصروف ہوں, یہ زندگی ہے. اگر یہ ختم ہو گیا, میرے رہنے کا مطلب نہیں نہ رہا, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے تو میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا. جس دن میرے ذہن میں آئے گا کہ بس ٹھیک ہے, کر لیا, سیکھ لیا, سمجھ لیا, وہ میرا شاید اس دن میرا آخری دن ہوگا, کیونکہ اس سے اگلے دن مجھے کوئی ہوپ نہیں نظر آ رہی. وہ ہر جگہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور میرے خیال سے ایگزسٹنس کی بھی یہی قیمت ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو ڈلیور کرتے رہو, پے بیک کرو. تو میرے خیال سے یہی ہے, یہ میری طرف سے. میں آپ کو کیا بات کی ہے کہ میری بڑی الحمدللہ بڑی نعمتیں ہیں, تو میں نعمتوں کا میرے لیے تو یہی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس کو کوشش رہتی ہے کہ اس کو پے بیک کروں سوسائٹی کو, جہاں سے میں نے اتنا کچھ لیا تو اس کو یوٹیلائز کیا جائے. اچھا, آپ نے کبھی اس احساس کو کس طرح دیکھا ہے کہ جب آپ کو خاص لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اور اس وقت آپ کیا موٹیویشن لے کے دوبارہ اپنی گفتگو یا اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں وہاں پہ؟ اچھا, یہ بڑا ایک مزے کا واقعہ. میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا تھا نا ننکانہ میں, تو کچھ سیاسی معاملات بھی ہو گئے ہمارے. سیاسی معاملات ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ بہت ارلی ایج میں پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گیا تھا, تو اس کے لیے پھر اینڈ پہ رستہ پھر سرکاری اسکول کا بچتا ہے. تو میں ایک سرکاری اسکول میں ایڈمیشن کے لیے گیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو نا خصوصی افراد کے اسکول میں لے کر جایا جائے. اچھا. مجھے اس میں بھی جانے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے نا. میں پھر اب وہی اسکول کہہ رہے, ارے آپ نے تو ماشاء اللہ ہمارا بڑا نام روشن کیا. میں وہی بچہ ہوں جس کو آپ کہہ رہے تھے ہم نہیں ایڈمیشن دے سکتے سرکاری وہ خصوصی افراد کے اسکول میں لے کر جایا جائے. خصوصی افراد کے اسکول میں جانے میں بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ کیوں کر رہے ہو ان کو علیحدہ. ہاں میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ہیں جیسے آٹسٹک ہیں, جیسے ڈیف ہیں, بلائنڈ ہیں, ان کو لے کے ان کی علیحدہ کلاسز ہونی چاہیے, لیکن آپ ہر بچے کو اس میں نہیں نہ ڈالو, اس کیٹیگری میں. آپ کو ان کے لیے بھی آپ نے خصوصی اسکول بنائے ہوئے ہیں, تو وہ معاملہ تھوڑے سے میرے خیال سے ہیں. تو لیکن کبھی بھی گیو اپ کرنے کا ہو تو وہ نہیں آیا ذہن میں الحمدللہ, ابھی تو نہیں آیا فی الحال. اچھا, اگر ہم نبیل صاحب بات کریں حکومتی اداروں کی اور ایسے سسٹم کی کہ کوئی ایسا کوٹا یا کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے, تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی رائے زیادہ اہم ہے اور مفید ہے؟ دیکھیں اس کا تو پک پروسیس ہے, آپ تو پہلے سنو تو صحیح, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اگین مجھے اگر کمیٹی میں بٹا دیا جائے تو شاید میں تو نہ اس طرح سے کر سکوں. آپ تنزیلہ خان ہیں, آپ زاری ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. آپ ان کو آن بورڈ لو, ان کے ساتھ پوچھو, ان سے بات کرو کہ یار کیا مسائل ہیں, کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو آگے لے کر آؤ, ٹھیک ہے. ان سے پوچھ کے, بڑے لوگ ہیں, سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہے. میں کہتا ہوں اس سے سب سے پہلی بات, اگر مجھے آپ کہیں گے نا کہ وہ مرتب کریں آپ سفارشات یا مطالبات, تو میں سب سے اوپر لکھوں گا کہ ایجوکیشن, اور اگلا اسٹیپ میں پورے نظام تعلیم کی بات کروں گا. مجھے تو اگر آپ مجھے یہ پوچھیں گے نا کہ یار اگر مجھے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پڑے گا نا, میں کہوں گا یہ دیکھو, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں کوشش کروں گا ان کی ہوم اسکولنگ کرا دوں. 4 سال ایک ایسی ڈگری جو 6 مہینے سے زیادہ کا کورس نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اگین وہی ہے کہ آپ اب جیسے فری لانسنگ ہے, آپ کے پاس ادارے ہونے چاہیے مخصوص. آپ کے ٹیپٹا ہے میرے خیال سے, ٹیپٹا ہی بولتے ہیں نا,
ٹیک بھی ہے سر آپ اس میں سے آپ نے رکھی ہوں گی, مجھے نہیں اندازہ, لیکن موسٹ پروبلی آپ نے اس میں نشستیں رکھی بھی ہوں گی, آپ اکوموڈیٹ بھی کرتے ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں ایک دفعہ ذرا قدم آگے بڑھاؤ, خود جا کر لے آؤ ان کو. ٹھیک ہے, آپ لاہور جیسے شہر کے اندر ایک ہاسٹل بنا دو جہاں پر آپ ریموٹ ایریاز بچے لے کر آؤ, یہاں پہ ان کو جدید تعلیم دو تاکہ وہ ریموٹ ایریاز کے اندر جا کے کوئی رول پلے کر سکیں. اپنے وہ جو خاندان ہے اس کا کوئی وہ ایک کیا وہ پنڈا چ گل کہی دی ہے کہندے نے وہ بچوں کو ایز کمیٹی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ایک گھاٹے کا سودا ہے نا, تو ان کو بعد میں آپ ان کی مدد کرو کہ وہ سوسائٹی کو اور پیچھے لوگوں کو اور یہ میرے ریئلائز خیال کرا سے سکیں. ریاست کی ذمہ داری بھی ہے کہ بالکل ہے, اس چیز کو زیادہ تر بالکل ہے, ریاست کی ہی تو ہے. آپ شاید اس چیز سے واقف ہوں کہ لاہور میں ایک ایسا ڈھابا یا چائے کا سپاٹ ہے جہاں پہ رات کے غالباً ایک وقت میں مختلف قسم کے جو سیکٹر کے لوگ ہیں وہ تو اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک خاص جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان کی محفل ہوتی ہے بالکل اندرون شہر میں, لاہور میں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسے سپاٹس مختلف جگہوں پہ ہونے چاہیے جہاں پہ ان کو بھی آزادی ہو, وہ نکلیں باہر. جب آپ باہر نکلتے ہیں اس میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مطلب ایکسیسیبلٹی بڑا ایشو ہے. اچھا, ایکسیسیبلٹی بڑا ایشو ہے. مجھے اکثر ایک چیز بڑی مزے کی, ایک تو لوگوں میں نا ماشاءاللہ ایک تو ہوتی ہے کہ یار میری مدد کر دو, ایک راہ چلتے مدد میں نے نہیں مانگی وہ نہ کرو. یونیورسٹی میں میرے ساتھ اکثر ہوتا تھا کہ میں, آپ کو پتہ ہے اکثر اکیلا پھرنے کی, وہ اکیلا میں تو میں ایسے ہی ٹہل رہا ہوتا تھا تو اکثر مجھے کوئی پیچھے سے دھکا لگاتا تھا, وہ مجھے جوڑاتا تھا اور وہ بعد میں پوچھتا تھا آخر میں جا کے کہ جانا کہاں تھا. تو یہ والے مسئلے ہیں. لیکن اکثر فار ایگزامپل مجھے ایک بڑی وہ ایک عادت ہے, میں اکیلا نکل پڑتا ہوں کبھی کبھار. ویسے تو آپ کو پتا میں خود بھی شور کرنے والا آدمی ہوں, شور میں بھی بیٹھنے کا, لیکن کبھی کبھار نا خاموشی چاہیے ہوتی ہے تو میں اکثر چلا جاتا ہوتا ہوں. میں وہاں پہ ایکسیسیبلٹی کے ایشوز دیکھتا ہوں. ابھی میں ایک جگہ ریسٹورینٹ گیا, میں نام نہیں لوں گا, تو میں ایک ریسٹورینٹ گیا تو وہاں پہ مجھے واش روم جانا تھا. تو وہ بڑا تنگ سا واش روم تھا. میں نے کہا مجھے اپنی گاڑی سے ویل چیئر نہ نکالنی پڑے. میں نے کہا ویل چیئر ہے, انہوں نے کہا نہیں. میں کہا ٹھیک ہے, میں نے اپنی گاڑی سے ویل چیئر نکالی. خیر کھانا وانا کھایا, مجھے واش روم جانا تھا, تنگ واش روم بڑا وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ واش روم کے اندر ویل چیئر بھی نہیں جا رہی. میں نے ان کو بلایا, میں کہا بات سنو, کہتا ہوں وہ یورینل لگا ہوا تھا. اس کی حالت دیکھ کے پتہ لگ رہا تھا کہ یار یہ استعمال ہی نہیں ہوتا. میں کہ کوئی یوز کرتا ہے, کہتا نہیں. تو میں کہ ایدی جگہ تو ویل چیئر نہیں لے آ سکتا سی. اے لانا کتنا ضروری ہے کہ مطلب ویل چیئر بھی نہیں گھس پا رہی نا اس میں بڑے بہت اچھے ادارے ہیں, برانڈز ہیں, ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں بلکہ وہاں پہ مجھے نہیں بھی پسند, میں تب بھی جا رہا ہوں. ایکسیسیبلٹی کو انہوں نے بڑا وہ کیا ہوا ہے. انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو پاکستان میں, وہ بہت اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. سر واش روم جیسے میں بڑی کھل کے اگین کہ مسائل میں نہیں دیکھ رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل ہیں نہیں. اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے سر. 6 سے 8 گھنٹے ایک بچے نے ایک جگہ پر رہنا ہے, وہ اس کا دوسرا گھر ہے. گھر کے بعد یونیورسٹی, اسکول, کالج, یا پھر اس کے بعد وہ گھر ہے, تو وہ اس کا دوسرا گھر ہے. یہ چیز جو ہے آپ اس کے لیے وہ ایکسیسیبل واش رومز نہیں دے پا رہے. صاحب وہ 6-8 گھنٹے پانی نہیں پی رہا. آپ یقین کریں گے 6-8 گھنٹے پانی نہیں پی رہا اس ڈر میں کہ یار مجھے واش روم نہ جانا پڑ جائے. ٹھیک ہے, میں جب اسکول میں تھا میرے ساتھ یہ مسئلے رہے ہیں. اب یونیورسٹی میں تو اگین مقصد آپ تھے, پھر اس کے بعد کافی چیزیں تھیں, بڑی چیزیں نارمل ہوگی. کچھ چیزیں دیکھ کے بندہ سیکھ جاتا, کوئی دماغ لگانے لگ جاتا تو معاملات حل ہو گئے تھے. لیکن اسکول میں اس چیز سر میں ریسرچ ٹائم میں میرا نہیں خیال کہ میں نے کچھ کھا میں لیتا تو پیتا نہیں تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یار یہ والے مسئلے. تو یہ چیزیں بڑی ہمارے آپ کے ساتھ ہی, بلکہ میں گیا تھا نا ہم ایک جگہ پہ, وہاں پر ایک ریسٹورینٹ میں ہم کھانا کھانے گئے تو بڑا تنگ سا انہوں نے واش روم بنایا ہوا.
تو ہم یونیورسٹی سے نکلے تھے تو میں نے کہا جی میں واش روم ہو کے آیا. تو جب میں واش روم گیا تو اتنی سی گلی تھی وہ, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار اس کا کیا مقصد ہے, میں نے کہا ان کیس اگر کوئی ڈسیبل مطلب کوئی ویل چیئر آنی ہو تو وہ کیا کرو گے, مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہو, آپ کی کلائنٹیج ہے ہی نہیں ہے, اور وہ نہیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے یار کتنا مشکل ہے, گورنمنٹ میک شور کرے. اور یہ معاملات بڑے عرصے سے چل بھی رہے ہیں, ایل ڈی اے کے ساتھ بھی یہ معاملہ چل رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ معاملات چلے ہیں کہ آپ ایکسیسیبلٹی کو میک شور کریں, آپ بلڈنگز کو ریمپس بنائیں. میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر وہ صاحب تیسری منزل پہ بیٹھے, تو میں نے ان کو کہا سر میں آ گیا ہوں, تو کہتے آ جاؤ. میں نے کہا سر میں اوپر نہیں آ سکتا. پہلی بات تو یہ ان کی مہربانی ہے نا کہ وہ نیچے آ گئے, لیکن اگر وہ بھی نہ آ پاتے یا میرا ہی کوئی کام تیسری منزل کا ہوتا تو میرے لیے کیا رستہ تھا, پھر مجھے یہی تھا میرے واپس آنا پڑتا. اور کئی جگہوں سے میں واپس آ بھی جاتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو پیپر دیا یار, میں پیپر خالی دے کے آ رہا ہوں. آپ پھر مجھے کہتے ہیں ہم نے آپ کو برابری کے مواقع دیے, تو نہیں دیے سر. اچھا, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جب ڈفرینٹلی ایبل چائلڈ کو اپنی صلاحیتیں منوانے کے بعد تعلیمی سفر جب وہ اختتام پذیر کرتا ہے تو اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے؟ وہ تو سب سے پہلے وہی بات ہے, اگین جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مواقع, روزگار کے مواقع, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈسیبل, کافی کمپنیز کافی جگہیں اور کافی فیلڈز اکوموڈیٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آئی ٹی کی انڈسٹری ہے, میں اس میں میرے کافی دوست ہیں جو سافٹ ویئر ہاؤسز والے بھی, اور کافی دوست جو ان میں کام کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا, اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ چیز محسوس کی ہے, دیکھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت لیتا ہے تو کوئی ایسی صلاحیت ان میں ہوتی ہے کہ وہ نارمل لوگوں سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اگر ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ تو ناشکری نہیں ہے. اچھا, شکر ہے آپ نے میری کوئی سپر پاور نہیں پوچھ لی. نہیں, آپ کے اندر تو بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں. آپ میں بس وہی نا آف دی ریکارڈ بات کریں گے. اچھا دیکھیں, بالکل میں یہی تو بات آپ سے کر رہا ہوں بھائی, وہ پوری ایک انڈسٹری چلا سکتے ہیں. آپ لے کر آؤ, آپ ان کو آئی ٹی کے کورسز کراؤ, آپ ان کو فری لانسنگ کراؤ, آپ گورنمنٹ لیپ ٹاپ دیتی ہے ڈسیبلس کو, وہ سب کرو, بہت اچھی یہ بات ہے. لیکن آپ ان کو کمپیٹیبل وہ اپرچونیٹیز دو. اگر جیسے اب آئی ٹی والے ہیں نا, اب وہ اکوموڈیٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جیسے اب ہم میڈیا انڈسٹری کی بات کریں, آئی واز ٹرائنگ ٹو بی اے جرنلسٹ, تو وہاں پہ بڑے سے معاملات اس طرح سے رہے ہیں کہ وہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا یہ. اچھا, اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی تو کئی ایسی باڈیز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی کچھ اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو سپورٹس میں بہت آگے گیا. جی ہاں, فلی ان کو سپانسر کیا گیا اور انہوں نے بہت زیادہ نام بنایا, اور اس کے علاوہ اپنی تعلیم کے سفر کو انہوں نے وہاں پہ مختلف ممالک کے اندر گئے اسکالرشپس کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں دھیان کی, مقصد کی, شاید ہمارا دھیان نہیں ہے یا ہم چاہتے نہیں ہیں. اچھا, یہ اس حوالے سے نا ایک دفعہ میری کسی منسٹر صاحب سے, ان سے بھی اس طرح بیٹھا, میں کچھ شکایات کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے پکڑ کے 3-4 نام دے دیے کہ فلاں نہیں دیکھ رہے کہ وہ فلاں نے کتنا کمال کیا, اور یہ فلاں نہیں دیکھ رہے, اور فلاں نہیں دیکھ رہے. ابھی بھی کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ اس نے بھی تو کیا, اس نے بھی تو کیا, اس نے بھی تو کیا. میرا سوال یہ ہے, آپ کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کے لیے کوئی مواقع بنائے تھے, وہ خود ہی اسکالرشپ فل کر رہے ہیں, خود ہی اسکالرشپ پر جا رہے ہیں, خود ہی وہ اپنے اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں اس کے لیے آپ نے کتنی اس کو ایڈجسٹ کیا یا اس پہ کی. تو یہ والے مسئلے میں ابھی بھی پوچھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہیں, اس کے اندر ریاست کتنی انوالو ہے, اور اگر ہے بھی نا تو ریاست نے کیا کیا, 4-6 دانے اٹھائے اور اسی پہ پوری بریانی بنا لی. ٹھیک ہے, آپ لے کر آؤ, پھر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا پوٹینشیل ہے تو آپ لے کر آؤ, کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نبیل صاحب, آپ چونکہ ایک باصلاحیت شخص ہیں اور آپ کے پولیٹیکل تعلقات بھی اچھے ہیں, اور
آپ ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہیں. اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ سرو کریں یا آپ کوئی پالیسی دیں, آپ کن 3 سے 5 چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں گے؟ میں صاحب میرا کبھی بھی جو سیاست میں کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں رہا تھا, یہ بات آپ جانتے ہیں. بیچ میں کبھی میں آن اینڈ آف جب چلتا ہوں تو یہی معاملات ہوتے ہیں میرے. میرا یہی ہے کہ یار میں صرف یہی کام کروں گا, کیونکہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کمیونٹی, میں کمیونٹی والا. آپ کا تعلق اصل میں بہت زیادہ رہا ہے نا, آپ اس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہے ہیں, کچھ آپ سے رابطہ بھی کرتے ہوں گے, کچھ کو آپ جانتے بھی ہیں. آپ کے نزدیک جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کیا پالیسی بنائیں گے ان کے لیے؟ میں بالکل یہی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اگر کچھ بھی کروں گا تو اسی والے سے کروں گا. ٹھیک ہے, اگین وہ پہلے بھی میں نے عرض کر دی ہے کہ پہلی بات تو یہ جو اتنی دیر سے آپ نے قوانین بنا کر اندر ٹیبلوں میں رکھے ہوئے ہیں نا, اور آپ نے کورٹس کی اتنے سارے ورڈکٹس ہیں اور وہ سارے کمپائل کر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں, پہلے تو میں وہ درازوں سے نکلوا کے امپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. بلکہ میں نہیں کرنا چاہوں گا, میں آپ نہ بنائیں, آپ خود ہی کریں, لیکن آپ کریں. وہ جتنی بھی یہ ایل ڈی اے کے اوپر بھی میرے خیال سے ہوئے تھے معاملات, ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں, تو جو فیصلے ہوئے ہیں ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے, آپ ریمپس بنائیں گے, آپ وہ, تو میرے خیال سے میں اس طرف آتا ہوں. پہلے میری بات یہی ہے کہ بھائی وہ جو فیصلے ہوئے کس لیے ہوئے ہیں انہیں نکال لو. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یار مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے بحیثیت قوم, ٹھیک ہے, کہ یہ ہر سال لاٹھی چارج کر کے بچ جاتے ہیں اور کسی ایک میں اتنی غیرت نہیں آتی کہ وہ آگے کہ یار معذرت, ہم سنتے ہیں باتیں. اور یہ تو ہو گئے نا, نابینا افراد تو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں, خصوصی افراد کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ ٹیچرز بلا رہے ہیں, سڑکوں پر ذلیل کر رہے ہیں, جی ہمارے مذاکرات ہو گئے. مجھے آج تک ان مذاکرات کے کبھی بھی اثرات جو ہیں نا وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں پہلے میرے خیال سے جو آپ مذاکرات اتنی دیر سے کر رہے ہو نابینا افراد کے ساتھ, پہلے تو ان سے معافی مانگے نا آپ, پھر وہ سب, پھر اس کے بعد وہی ہے جو سب چیزیں ہیں کہ آپ میرے خیال سے تھوڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ جو نوکریوں والا معاملہ ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ بہت پریورٹی پہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہو. ایجوکیشن ہے, نہ ہو فری لانسنگ, کوئی بھی چھوٹے سے کورسز ہیں, آپ انہیں اگر یار آپ فٹ بال بنا رہے ہو وہ بنا سکتے ہیں. میں خود دیکھا, میں سیالکوٹ میرا ایک دفعہ چکر لگا تو میں نے وہاں پہ دیکھا تو کافی کچھ 3-4 لوگ وہ کام کر رہے یہاں تھے. پہ لاہور میں ایک ادارہ بھی ہے اور وہ بھی اسی فیلڈ سے منسلک جو ویل چیئر ہے نا وہ بناتے ہیں, اور وہ سارے کا شاید وہ بالکل انہوں نے پراپر این جی او بنائی ہوئی ہے اور بہت کام کرتے ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں لے رہے؟ ٹھیک ہے, اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, الحمرہ ہے میرا بڑا جانا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے میں اکثر جاتا, مجھے ہر بار الحمرہ کے اندر ایک چیز کی جو کمی محسوس ہوتی ہے نا وہ ویل چیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے یار, آپ ریاست تو کم از کم کریں نا کچھ. ٹھیک ہے, اب وہ جو این جی اوز ہیں جو ویل چیئرز بناتی ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لو. ٹھیک ہے, آپ ان سے, آپ ریسٹورینٹس ہیں اتنے ماشاء اللہ آپ کے ریسٹورینٹس بنتے ہوئے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے اس پہ, تو آپ کیوں نہیں اس کو لیتے کہ یہاں پر ویل چیئرز میک شور کی جائیں. یہاں پر میں اگین نام نہیں لوں گا, ایک مال ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا, میں شاید دوست کو گاڑی باہر لگاؤ یا اس طرح کا کچھ معاملہ تھا, کچھ ٹریفک کا مسئلہ تھا, تو ان کے ایک گیٹ جو ایگزٹ کے لیے یوز ہوتا ہے نا, تو وہاں سے میں نے اسے میں جان لگا کہتا ہے انٹرنس نہیں ہے. تو میں کہا میری کون سی گاڑی ہے, میں ویل چیئر پر تھا, تو میں نے کہا میری کون سی گاڑی ہے, تو جانے دے بھائی, ایسے مطلب جاتی ہے ایسے گھس جاؤں گا اندر. تو کہتا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے. تو وہ بھائی وہ وہاں کے میاں صاحب نے اتنا پورا اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, اپنی لیدہ دنیا کہ وہ کال کر, وہ واکی ٹاکی پہ کہہ رہا ہے کہ جی آنے دوں, وہ کہہ رہا ہے فلاں کو پوچھ لوں, میرے 15 منٹ میں اپروول آیا, نہیں جا سکتے, ادھر سے آؤ. یار ایسے لوگ یہ سب مسئلے حل کریں.
میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے ان سے اگر مجھے کوئی بتا بھی رہا تھا پچھلے دنوں کہ وہاں پہ اگر وہ ویل چیئر دیتے ہیں تو آپ کو چارج کر رہے ہیں. چارج کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے بھی ہوا ہے نا, مجھے بھی کسی نے چارج کیا, مجھے پیسے دیتے مسئلہ نہیں ہے, میں یہاں پر آیا ہوں, میں نے کچھ کھانا وانا کھایا ہے, جو چیزیں کی ہیں, لیکن آپ انہیں محسوس کروا رہے ہیں, یہ احساس دلوا رہے ہیں کہ آپ کو نیکی بھی کر لو نا, ہر چیز بزنس نہیں نا ہوتی. تو وہ مجھے نہیں اندازہ تھا, میں نے ان کی ویل چیئر یوز کی ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو لگا کہ وہ خدمت کے جذبے سے سرشار انہوں نے رکھے ہیں. تو خیر میں نے جب جانے لگا تو میں نے کہا جی یہ, اور مجھے کہتے جی اتنا بل ہو گیا. مجھے مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بل شل تو اب دیا ہی ہے نا, دینا ہی تھا, کھانا کھا کے آیا ہوں, اس کا بھی تو دیا ہے نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ان کو دیا اور میں نے 100 روپیہ اوپر رکھا. میں کہا ان کو کہنا ابا جی کی قبر ضرور پکی کرا لیں, مطلب معذرت, لیکن یہی غصے میں اب یہی نکلے گا نا کہ آپ لوگ کس طرح سے ٹریٹ کر, آپ نے ہر چیز بزنس بنائی ہوئی ہے اور ریاست نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, ہمارے بڑے قریبی ہیں یہ, تو ہم نہیں ان کو کچھ کہہ سکتے. تو یہ والی ان کے شاید, چلو اگر میں ان کے علم میں بات لے بھی ہوں تو میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے. بالکل ٹھیک. اچھا نبیل صاحب, جہاں پہ ہم نے تعلیم کی بات کی, پالیسی کی بات کی حکومت کی طرف سے, اور ہم نے روزگار کی بات کی, مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم نے بات کی, ایک میں سمجھتا ہوں بہت اہم پہلو ہے, وہ ہے میڈیکل, اس کا علاج, اور جو اس کے ساتھ ساتھ مختلف یہ ایک آزمائش ہے یا بیماری ہے, جو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اس چیز کے اکوپمنٹس وہ کتنے مہنگے ہیں, اور اس کی افورڈیبلٹی کیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کتنی اس کو چھوٹ ہے, یا اداروں کی طرف سے, یا این جی اوز کی طرف سے. اچھا سر, سب سے پہلے معذرت صاحب, یہ میں تھوڑی سی بات, کوئی آزمائش نہیں ہے, ٹھیک ہے, چل دینے معاملات, کوئی نہیں, خیر ہے, اوپر نیچے تو وہ ڈفرینٹلی ایبل ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, تو خیر ہے. وہ میں بلکہ اس بات میں ایک کسی کا دیکھ رہا تھا, کوئی انڈین یوٹیوبر تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو, تم سارے دو ٹانگوں, دو بازوؤں, دو آنکھوں والے لوگ ہو, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے تم لوگ یونیفارم میں ہو, تو ان کی ایک بازو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں یونیک ہوں, تو آزمائش نہیں ہے, یونیک ہے. لیکن اب جو بات آپ کی ہے سر, بہت بڑی ضرورت ہے, یہ بات اللہ آپ کو اجر دے اس کا کہ آپ نے اس چیز کو ڈسکس کی ہے سر, بہت ضرورت ہے. میں پروستیٹکس کے لیے جایا کرتا تھا, ٹھیک ہے, یہ لاسٹ مطلب جب میرا اس طرح کا انکاؤنٹر ہوا تو میرے خیال سے میں اس وقت اسکول میں تھا, کچھ 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے. 8-10 سال پہلے میرے پروستیٹک لمز جو بنے تھے, کچھ مطلب اس دور کے 20-25 ہزار روپے تھے, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ بنوائے, اور وہاں پر ایک بچہ آیا جو واگا بارڈر پہ, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ دھماکہ ہو گیا تھا جی, تو وہاں پر وہ میرے خیال سے ہاں وہ اس کی ٹانگوں کا مسئلہ, دونوں ٹانگیں میرے خیال سے گوا بیٹھا تھا وہ. تو خیر وہ پروستیٹکس کے لیے آئے تھے سر, انہوں نے پیسے سنے, انہوں نے اپنا سائز دے دیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا سائز دے دیا, جو بھی چیزیں سب انہوں نے, اب صرف یہ تھا کہ ٹوکن کی رسید کاٹ کر ان کو دینی تھی, اور ان کو کہنا تھا کہ بھائی فلاں دن آ کے ہم آپ کے وہ سائز وغیرہ میجرمنٹس دوبارہ کر لیں گے, ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے, بس اتنا کام رہ گیا تھا. جب انہوں نے سنا کتنا پیسہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ سوری ہم افورڈ نہیں کر پاتے. اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ کتنے لوگ ہیں. میں وہی بات ہے نا, وہ ننکانہ میں کہتا تھا کہ یار یہ اتنے لوگ ہیں, کیوں نہیں جا رہے اداروں میں, اور یہ تو وہ بس اسی وجہ سے نہیں جا رہے. تو گورنمنٹ بہت, میں اس بات کو اپریشیٹ کروں گا, ہر چیز پہ تو نہیں گورنمنٹ کو اب کر سکتے, حکومت ہیلتھ سیکٹر میں بہت کام کر رہی ہے, لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے میرے خیال سے, تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور اس کو بھی یہ لایا جائے. اس کے بعد دوسرا, اگر ہیلتھ کی بات کریں تو اگین میں دوبارہ یہ بات کروں گا, اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو بھی ڈسکس کیا جائے اس میں. اچھا نبیل صاحب, آپ جیسا حوصلہ اور جو کام آپ نے کیے ہیں, اور جس حوصلے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کمیونٹی کو, ایک دل کی بات جو آپ چاہتے ہوں کہنا اور کہیں نہ ہو؟ دیکھیں کمیونٹی سے ایسے خاص اختلافات یا کوئی ایسے خاص شکایتیں تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں
ٹریٹ ویل اور یہ اور وہ، تو وہ سب ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ اس وقت جو ہے نا وہ مین میرے خیال سے جو بات ہے وہ کرنے والی ہے خصوصی افراد سے. میرے خیال سے اس وقت ان کو ہی، کیونکہ سوسائٹی ان کو کر رہی ہے کچھ نہ کچھ اگر گورنمنٹ نہیں کر پا رہی تو سوسائٹی میں جو ہوتی ہیں کالی بیڑے ہیں عجیب عجیب خیالات کے لوگ، وہ اپنا ایک معاملہ ہے. لیکن کمیونٹی سوسائٹی اس کو اس طرح سے کر رہی ہے اکنالج. میں خصوصی افراد ہوں گا وہ ہمت نہ ہارے، لگے رہیں. وہ وہی کہ اگین اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. آپ آئیں گے دنیا میں آیا جانا تو آپ نے اپنے ٹائم پہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی آپ نے جتنا عرصہ یہاں پر رہنا ہے اس کو کیسے گزارنا ہے. اس پر کیا آپ اسی طرح سے رو پیٹ کر معاملات چلائیں گے، ہر چیز میں شکایت، حالانکہ نہیں ہے. لیکن چلیں پھر بھی آپ نے کچھ پے بیک کرنا ہے اس کو سوسائٹی کو. تو میرا خیال ہے وہ بھی اس چیز کا یہ ہمت کریں کہ وہ معاملات کو اپنا ایک رول پلے کر سکیں سوسائٹی میں رہنے کا. ہر چیز کی قیمت ہے، یہاں پہ رہنے کی یہ قیمت ہے کہ آپ اس کو پے بیک کر رہے ہو. تو آپ اس سوسائٹی کو آپ نے بھی اپنا رول پلے کرو. باقی میری لوگوں سے، حکومت سے، ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ یہ رول پلے کرنے کو تیار ہیں، آپ ان کو یوٹیلائز کرنے لگ جائیں. بالکل ٹھیک. نبیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی رائے کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو سے مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ حوصلہ ملا ہوگا. اور آپ نے جو اپنی رائے اظہار کیا یہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی سیکٹر میں ہیں اور جن بھی مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ بارہا دفعہ آپ نے اس چیز کے اوپر غور و فکر ملاحظہ کی ہے کہ تعلیم ضروری ہے. بہت ضروری. خواہ آپ کسی بھی طبقہ فکر سے ہیں، جن مرضی مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں، تعلیم آپ کو ایک حوصلہ دیتی ہے، آپ کو زندگی سے لڑنے کا، آپ کو آگے بڑھنے کا، اور بہت سے مسائل میرے خیال سے تعلیم آپ کو سکھاتی ہے. تو آپ کے وقت کا، آپ کی خوبصورت گفتگو کا اور آپ کے اس حوصلے کا ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ بھی کئی ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی آپ ایک حوصلہ مند شخص ہیں جو کہ ہمیشہ ہنسمکھ اور خوش رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور آپ کو سلامت رکھیں. مزید ایسی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ اور تعلیمی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. السلام علیکم.